السلام علیکم دوستو، آپ کا اپنا پیارا حسن عباس زیدی ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں، اگر آپ نے ابھی تک لمحہ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ اسی صورت میں آپ کو ہماری معلومات سے بھرپور اور دلچسپ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یہی رائے ہماری اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آج میں جس بارے میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 2024 اور اس سال کون کون ہمیں جدائی کا داغ دے کر، کون کون ہمیں دکھی کر کر دنیا سے چلا گیا، یعنی شوبز انڈسٹری سے وابستہ وہ شخصیات جو کبھی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دنیا میں موجود تھیں اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ اس سال سب سے پہلے 11 جنوری کو سینئر اداکار خالد بٹ، جن کو اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، جہان فانی سے رخصت ہونے والے پہلے فنکار تھے۔ ان کے بعد بہت سارے فنکار اور شخصیات جو ہیں جن کا شوبز سے تعلق تھا وہ دنیا سے گئیں۔ ان شخصیات میں جو چند نمایاں نام ہیں میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ خالد بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ عابد کشمیری، راشد ڈار، مظہر علی، ڈائریکٹر الطاف حسین، موسیقار اعظم تحفظ صاحب، منیر راج جو تھیٹر کی دنیا کے ایک ایسا نام تھا جنہوں نے بڑے بڑے شعراء آفاق ڈرامے لکھے اور لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں فرقان حیدر، کوک اسٹوڈیو کی مشہور گلوکارہ ہانیہ اسلم کے علاوہ جو ہے ہمارے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس سال۔ ان میں ایک شخصیت پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین شوکت زمان تھے، ان کا انتقال کراچی میں ہوا۔ اس کے علاوہ ہماری بہت سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز کے شوہر یحییٰ صدیقی، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ طلعت حسین ایک ایسا نام ہے جن کو جب بھی یاد کریں گے ہمیں ایک ایسا صداکار اور فنکار یاد آئے گا جس کی صلاحیتوں کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خالد بٹ صاحب جو سب سے پہلے گئے، ان کے کیریئر، ان کے جو فنی زندگی ہے اس کا آخری ڈرامہ خئی تھا، جس کو ایک نجی ٹیلی ویژن نے آن ایئر کیا اور ان کی اداکاری کو بے پناہ پسند کیا گیا۔ خالد بٹ صاحب نے جب اس ڈرامے کی ریکارڈنگ کروائی تو وہ بہت علیل تھے اور ان کی علالت ہی کے دوران یہ ڈرامہ مکمل ہوا، اور جب یہ آن ایئر تھا اسی دوران خالد بٹ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ خالد بٹ صاحب کو ان کی صلاحیتوں کے اعتراف پہ حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا تھا۔ راشد ڈار پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک ایسے ڈائریکٹر رہے جنہوں نے سونا چاندی، اندھیرا اجالا اور لاتعداد سپر ہٹ ڈرامے جو ہے وہ تخلیق کیے، اور ان کے ڈراموں کو لوگوں نے نہ صرف پاکستان میں پسند کیا بلکہ پوری دنیا میں اردو سمجھنے والوں نے ان کے ڈراموں کو پسند کیا۔ تسکین ظفر بہت بڑی نیوز کاسٹر تھیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا جادو جگایا۔ اس کے علاوہ دنیا سے جانے والی شخصیات میں ناہید انصاری ایک ایسی شیف تھیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے ساتھ بہت عرصہ گزارا، اور ان کی جو کھانے کی ترکیبیں تھیں وہ ناظرین کو ہمیشہ بہت پسند آئیں، وہ ہر دل عزیز تھیں۔ اب ہم ذکر کریں گے ڈائریکٹر الطاف حسین کا، جنہوں نے سالہ صاحب اور صاحب جی اور اس جیسی مہندی اور بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ کیں اور اپنی شہرت
اور بلندی میں اضافہ کیا۔ وہ 16 ستمبر 2024 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ موسیقار اعظم طافو صاحب نہ صرف موسیقی کی دنیا میں بلکہ طبلہ بجانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہر شخص ان کی صلاحیتوں کا معترف تھا اور ان کے بہت سارے گانے مشہور ہوئے، اور ان کی دھنوں کو ہم اگر لازوال کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 2 گانے جن کو میں خاص طور پر گنگناتا بھی رہتا ہوں، اے رسیا نہ کر میری جان سجنا، ایک دن چھٹ جانا ہے جہان سجنا، اور کی دم دا بھروسہ یار، یہ ملکہ ترنم نور جہاں کا آخری گیت تھا جو انہوں نے کسی فلم کے لیے ریکارڈ کروایا۔ اس کی دھن کو طافو صاحب نے ترتیب دیا۔ یہاں طافو صاحب کے حوالے سے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نصیب و لال کو متعارف کرانے کا سہرا بھی ان کے سار ہے۔ تو کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 2024 میں جو بھی دنیا سے گیا اس کا دکھ تو تمام عمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت چلی جاتی ہے اور یادیں رہ جاتی ہیں باقی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسی سال نہیں، جتنے بھی زندگی کے سال انسان گزارتا ہے ان سالوں میں کوئی نہ کوئی اپنا پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس کا دکھ تکلیف جو ہے وہ اسی کو محسوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن شعبے سے وابستہ شخصیات جو ہیں وہ ہمیشہ اس لیے یاد رہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کے ذریعے 1-2 نہیں کروڑوں دلوں میں اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں ان سے اور ان کے کام سے بے پناہ بے حد پیار کرتے تھے۔ تو فرقان حیدر صاحب نے بہت اچھے اسٹیج ڈرامے بنائے اور ان کا امریکہ میں انتقال ہوا۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے بتایا کہ اچھا کام دیکھا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اس سال جو ہے جانے والوں میں مظہر علی صاحب کا میں نے ذکر کیا، بہت سینئر اداکار تھے، وہ بھی امریکہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل ہی وہ پاکستان آئے تھے اور کراچی میں انتقال کر گئے۔ عابد کشمیری صاحب بھی عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے، لیکن وہ بھی کچھ ماہ قبل پاکستان آئے تھے اور لاہور میں انتقال کر گئے۔ یہ تمام وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ جو ہے لوگوں کی وابستگی بے پناہ تھی، بہت پیار تھا۔ اس سال کے جدا ہونے والوں کے حوالے سے جو بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ان کے کام، ان کی شخصیت، ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ ان کے بارے میں میرے پاس الفاظ کم ہیں، اور ان کا قد بہت بلند ہے۔ طلعت حسین صاحب پاکستان ہی نہیں بیرون ملک بھی جو ہے جا کر فن کی تعلیم حاصل کرنے والے چند فنکاروں میں شامل تھے۔ انہوں نے لندن اسکول آف ڈرامیٹک آرٹ سے جو ہے ڈپلومہ لیا اور پاکستان واپس آ کر اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ ان کی اداکاری بے مثل تھی، ان کا کام جو ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو یہ وہ اہم شخصیات تھیں جو 2024 میں جہان فانی سے دار فانی کی جانب اپنا سفر جو ہے مکمل کر کے پہنچ گئیں۔ تو مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے قبل کہ میں اور آپ جدا ہوں، ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ لمحہ نیوز کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اسی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔